ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کی لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اس سے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑو۔ میں پردار ہوں، سال خوردہ ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کہ کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چونٹی بولی، ہوا مہوا خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو بڑھلاتی ہوں۔ چونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس نے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال آئے اور میں اسے دو جو انعام میں پیش کروں۔ پیشکش پہلے تھی، ایک جو کی سو اب دکی ہے، اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے۔ عین اس وقت پر پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا بھی ممکن کہاں ہے۔